المصطفى أما بعد. It is our good fortune that we are able to sit in the gathering of the words of the Prophet ﷺ, to listen to our hadith, to sit in a gathering of hadith. In some respects is the closest that we can get to the gatherings of the Prophet ﷺ himself, because what we have in way of connection with the Prophet ﷺ is his words, and the people that were trained by the Prophet ﷺ, and those that were trained by the people that were trained by the Prophet ﷺ and their lineage. So if Allah subhanahu wa ta'ala permits us to come to these gatherings, it should be a matter of immense thankfulness. Today, inshallah, we'll start the new chapter. There was one hadith remaining from the previous chapter that we left off last time. Inshallah, we'll do that today, and then we'll do the next chapter. The next chapter is about Haya. Haya is sometimes you translate it as modesty, but modesty does not carry those meanings which the word Haya means. Haya would be that aspect of personality which is the opposite of vulgarity. So Haya would be being shy of something and someone. Haya is to have respect of someone. A lot of times we just restrict the meaning of Haya to not doing acts or having thoughts of nudity or saying words of nudity. But in reality, the concept of Haya goes much beyond than that. The biggest haya that one is supposed to have, and that is said by the Prophet ﷺ, is our haya with Allah subhanahu wa ta'ala. We shouldn't be vulgar with Allah subhanahu wa ta'ala. We should have shame. We should be shy with Allah subhanahu wa ta'ala. This hadith that we're going to read, inshallah, the first. عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء قلنا إنا نستحي من الله يا رسول الله والحمد لله قال ليس ذلك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وما تذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا وآثر الحياة على الأولى فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. رواه الترمذी. عبد الله بن مسعود रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला से ऐसी हया करो जैसी उससे हया करनी चाहिए। मुखातिबीन ने अर्ज़ किया कि अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह से हया करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नहीं, यानी हया का मफहूम ये नहीं है जो तुम समझ रहे हो, इतना महदूद नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला से हया करने का हक़ ये है कि सर और सर में जो अफकार और ख़यालात हैं उन सब की निगहदाश्त करो, और पेट की और जो कुछ उसमें भरा है उस सब की निगरानी करो, और मौत के बाद कब्र में जो हालत होनी है
उसको याद करो। और जो शख्स आखिरत को अपना मकसद बनाएगा वो दुनिया की ऐश व इशरत से दस्तबरदार हो जाएगा और चंद रोज़ा ज़िंदगी के ऐश के मुकाबले में आगे आने वाली ज़िंदगी की कामयाबी को अपने लिए पसंद और इख्तियार कर लेगा। बस जिसने ये सब कुछ कर लिया समझो कि उसने अल्लाह ताला से हया करने का हक़ अदा कर दिया। Narrated by Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that have haya with Allah subhanahu wa ta'ala the way you should have haya with Allah subhanahu wa ta'ala. The people who were there said that Ya Rasulullah, we do haya with Allah subhanahu wa ta'ala, we have haya with Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that the meaning of haya is not as restricted as you think, as little as small as you think. But to have haya with Allah subhanahu wa ta'ala means that the head and whatever is in the head, you safeguard it, you protect it, you are very careful about it. So whatever is going on in our head, whatever thoughts that we are cultivating, what does that mean? That means that there's two kinds of thoughts. There's actually different kinds of thoughts. There's different levels to it. I don't want to go into that much detail, very intellectual detail. But essentially there's two kinds of wasawis or khawatir or asar, those things that come in our mind. One kind are those that come and go. They come and go. And we don't think about them. We don't, let alone act on them. We don't even think too much about them. They just come by themselves and they go by themselves. But then these khawatir can upgrade, these thoughts can upgrade to a level where we actually start thinking about those things. They come by themselves, but we think about them. We think about them. The next level is that we start to make those thoughts revolve in our head. ख्यालात को जहन में बार बार फिराना, घुमाना. Make them and actually gain some pleasure out of them. ख्यालात से मासी का इज्तिनाब, गुनाहों के इज्तिनाब को सोचना, गुनाह करने के इरादे को सोच के मज़ा उठाना. That is which comes under what is our control. We can control that. We are consciously doing that. And what we are consciously doing, we will be asked for, we will be asked about on the Day of Judgment by Allah subhanahu wa ta'ala. So those thoughts in our mind that come by themselves and go away, we did not make a conscious effort to bring them. There will be no hisab on those. But those that we carry and we use and we derive pleasure out of, those thoughts, Allah subhanahu wa ta'ala, they are against haya from Allah subhanahu wa ta'ala. They are against haya from Allah subhanahu wa ta'ala. The concept of haya is that you try to hide, you are shy of showing your dirty things to the public. When it is with other creations, they have a very limited view of what you are. But Allah subhanahu wa ta'ala is one who knows everything about you. So therefore, haya with Allah subhanahu wa ta'ala is to protect what is going on in the head. To protect what is going on in the head. If thoughts become too troubling and we want to push them away and we are not able to push them away, then at least we do not pay attention to them. And we busy our minds with something else. We busy our minds with something else. The second aspect of haya with Allah subhanahu wa ta'ala, the Prophet sallallahu alaihi wasallam has mentioned, is that you protect your stomach. Your stomach, whatever it contains, whatever has been filled in it, and that is totally under our control. That is totally under our control. وَالْبَطْنُ وَمَا حَوَى, stomach and what is in that stomach. What fills that stomach. Of course, this refers to halal and haram. A Muslim has to be very particular about halal and haram. This last Wednesday,
we were talking about this specific clear ayat of the Quran to this effect, where Allah subhanahu wa ta'ala has very clearly said, without any ambiguity, that the deeds of people who put haram in their stomach are not accepted. Are not accepted. Their salah is not accepted. Their siyam are not accepted. Nothing from them is accepted. Because the energy that you are deriving, the energy that you are deriving to obey Allah subhanahu wa ta'ala is coming from a haram source. The reason why we are so particular, the reason why we talk so much about halal and haram is this, that this issue is such that it is going to ruin everything for us. The Prophet ﷺ has, if I remember the hadith correct, the Prophet ﷺ has mentioned, the reason why we are not helped by Allah subhanahu wa ta'ala. We are constantly asking Allah subhanahu wa ta'ala for help. We are crying out to Allah subhanahu wa ta'ala, but the help does not come. And the situation gets from bad to worse. Keeps on getting from bad to worse. The reason is that what we are eating, we are not particular about it. We have found excuses for ourselves. We have found lame excuses for ourselves. And in this environment, it's hard to find true halal. That's not true. You haven't tried. You haven't tried. And if you haven't tried, then there's another hadith of the Prophet ﷺ. We'll read it. The Prophet ﷺ said, we'll not read it, actually, just do the translation quickly. The Prophet ﷺ has said that from the teachings of the previous Anbiya, those things that have come to my ummah, one of those sayings, one of those quotes is that when you don't have haya, you can do whatever you want. You will do whatever you want. So my dear respected brothers, when we stop having shame from Allah subhanahu wa ta'ala, then we will do whatever we want and we'll find an excuse for it. We'll say this is the right way, na'uzubillah. This is the only possible way. This is going to be our mindset. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us. But having haya from Allah subhanahu wa ta'ala includes protecting what is in the head and protecting what goes down our mouth, our throat, into the stomach. And the way to achieve it is تذكر الموت والبلاء. Think about death and what is going to happen after death. Think about death and what is going to happen after death. Because all of these things, when we have some evil thought in our mind and we use it and we gain pleasure out of it, or we want to be careless about what we eat, what do we achieve out of this? Temporary pleasures of this world, which are going to end. The Prophet ﷺ in this hadith has also mentioned a method. تذكر الموت والبلاء. Remember death, which is قاطع اللذات, which is going to cut off, which is going to sever all the pleasures. Sayyidina Ali radiallahu anhu, if I remember correct, has said about the time of death. He has said that go out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala and be killed. Go out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala and be killed. If you are killed by a sword, I'm paraphrasing of what I remember, if you are killed by a sword, you will feel the pain of being cut by one sword. And even that will be, it comes in, we learn from narrations that when somebody dies in the path of Allah subhanahu wa ta'ala makes the death easy, very easy. If you die on your beds, Sayyidina Ali radiallahu anhu, if you die on your beds, you are going to feel the pain of being cut with 1,000 swords simultaneously. And this pain of death is such that it was felt even by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the best and the closest and the most beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. Even he, Sayyidah Aisha radiallahu anha narrates that as the Prophet sallallahu alaihi wasallam was saying, was passing away, he was saying, Inna lil mawti sakara. Definitely, death gives you a lot of pain. Death gives you different kinds of pains, sakarat, different pains, different hardships. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us. But if we think about death, and that is going to come to everyone, and the most beloved of Allah subhanahu wa ta'ala has gone through it and experienced the pain of it, these things will become very minor to us. These things will lose their importance. Whatever we are doing in this temporary world to gain pleasure on.
wal bala, and what is going to happen in the grave. What is going to happen in the grave? My Shaykh Rahimahullah used to say that when he was teaching Muraqabah Maut, or consciously thinking about your death, this is something that is taught by Mashaykh world over, to cut off the love of this world, something called Muraqabah Maut, Muraqabah of death, thinking consciously about death. That when you die and when you are put in the grave, insects and other creations of Allah subhanahu wa ta'ala will literally play cricket with your body organs. Literally play cricket with your body organs. They will eat up on your body parts, that body that you are working hard to make it appear better, make it appear good looking. That body in which, to nourish which, you are not caring about halal and haram. Insects are going to play cricket with that body that you nourished. And some are going to kick it, some are going to eat it, some are going to throw it. All of that is going to happen to what we are worried the most about, this body that we are worried the most about, ours and our children's. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us a realization. The Prophet ﷺ has said, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ, whoever has akhirah in their mind, whoever has dedicated themselves to the akhirah, whoever worries about their akhirah, تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا, it is a natural outcome of their giving importance to akhirah, they are worrying about akhirah, that they give up the false pleasures of this world. تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيا وَآثَرَ الْآخِرَةِ, and akhirah, or the hereafter, becomes everything for them. That becomes their priority. وَآثَرَ الْآخِرَةَ عَلَى الْأُولَى, what is coming ahead becomes more important to them than what is going on right now. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ إِسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ. So whoever does this, then that person has fulfilled the right of doing haya with Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us haya. Haya is, of course, with people above you in station, or those above you. For example, everyone should have haya with Allah subhanahu wa ta'ala. The real haya is that out of shame you never disobey Allah subhanahu wa ta'ala. You never disobey Allah subhanahu wa ta'ala. How shameless a slave is that they are given food by their master, they are given shelter by their master, they are living because of the command of their master, they are being given breath and their heart is beating every time by a direct command from their master, and they have blood vessels in their body that stretch almost 100,000 miles. In a human body, there's blood vessels that if you lay them straight, they can reach up to 100,000 miles in an adult. Every single blood cell that is going on, that is moving in these 100,000 miles of blood vessels, is fully dependent in its entirety, in its existence, upon their master, and is fully surrounded from within and outside by their master. And still they use all of that. They use the shelter that has been given to them, they use the energy that has been given to them, they use the food that has been given to them, they use the intellect that has been provided to them by their master, and the health that is constantly protected by their master. They use it all to disobey their very own master. How shameless that person is. How shameless that person is. It is only a matter of realizing what we are doing when we are disobeying Allah subhanahu wa ta'ala. But haya is also from our equal beings, and haya is also from our inferior beings, from those who are little than us, who are smaller than us. Therefore, the Prophet ﷺ was sitting, and he was sitting, if I know correct, he was sitting with his legs a little bare. And then he got news. He found out that Sayyidina Usman radiallahu anhu, who's a Sahabi of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, is going to enter the room, is coming. The Prophet sallallahu alaihi wasallam pulled down his
covered that part that was exposed. And when the Prophet ﷺ was asked, he said, Usman is coming. Usman is coming. He is such that even the angels have haya of him. Even the angels do haya with him. This proves that haya is with your little ones as well, those who are under you as well. The Prophet, if I remember correct, there is a command in Sharia that those things that are particular between spouses, even those shouldn't be talked about, shouldn't be hinted at, let alone commit those acts before their children in that same room. Even nursing should not take place when there is anyone else around. This is haya. This is haya. That you have to have haya. You have to be shy of even people under you. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us a true concept of haya. If this haya goes away, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has said, عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया और ईमान ये दोनों हमेशा साथ और इकट्ठे ही रहते हैं. हया और ईमान ये दोनों हमेशा साथ और इकट्ठे ही रहते हैं. जब इन दोनों में से कोई एक उठा लिया जाए तो दूसरा भी उठा लिया जाता है. हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु has narrated the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that haya and iman, they always stay together. They always stay together. If one of these is lifted, the other also goes right behind it. There's a story coming to my mind. There was one of the giants in our history of hadith. When he passed away, somebody saw him in a dream, and he asked, I think was the teacher of Imam Bukhari rahimahullah, if I remember correctly. Anyway, when he passed away, he was seen by a dream by one of his students, if I remember correctly. The story was the important part, inshallah, I'm going to remember right. He asked his teacher, or it was the student, that what happened to you when you met Allah subhanahu wa ta'ala. The person who had passed away told them that when I saw Allah subhanahu wa ta'ala was in a state of ghadab. Allah subhanahu wa ta'ala was in a state of anger. And I became astonished. And I said to Allah subhanahu wa ta'ala that I had heard your Nabi saying, Inna Allah yastahyi min shayba. Allah subhanahu wa ta'ala has haya from an old man. This is the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that Allah subhanahu wa ta'ala has haya. Allah subhanahu wa ta'ala is shy of an old person. And this is the hadith that he had heard. So he said that the anger of Allah subhanahu wa ta'ala totally turned to his pleasure. And he said that my Nabi said the right thing. This is the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that Allah subhanahu wa ta'ala does haya from an old man. This is the reason why our mashayikh, it is perfectly fine if we ask Allah subhanahu wa ta'ala for a long age in our hope of doing good things. My Shaykh Al-Hakim rahimahullah asked people to make dua, and he also used to make dua himself. They asked Allah subhanahu wa ta'ala to give me an age of 120 years. He did not live that long. He passed away at the age of 80 some. But he said that make dua for me that I pass away, I live a very long life and do a lot of good deeds. And then when I go to Allah subhanahu wa ta'ala, I go as an old man. So Allah subhanahu wa ta'ala will have haya from me. Anyway, Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala himself is full of haya. It is us who do not do haya from Allah subhanahu wa ta'ala. There is one hadith that was there in the last at the very end of the last chapter, which is about kibr, and kind of connect these two chapters. Inshallah, I'll read it now.
that Allah subhanahu wa ta'ala really dislikes a person who is old and still does not do haya from Allah subhanahu wa ta'ala. رشيد الحديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وفي رواية ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. حديث مسلم. अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी हैं जिनसे क़यामत के दिन अल्लाह ताला बात तक नहीं फरमाएंगे और उनको पाक नहीं करेंगे, उनके गुनाहों से पाक नहीं करेंगे। और एक रिवायत में यह है कि उनकी तरफ निगाह तक ना उठाएंगे और उनके लिए आखिरत में दर्दनाक अजाब होगा। एक वो जो उम्र रसीदा हो और फिर भी जिना करता हो, उम्र रसीदा जानी, बूढ़ा जानी, दूसरे झूठा हुक्मरान, और तीसरे जो नादार हो, गरीब हो और फिर भी मुतकब्बिर हो। Abu Hurairah radiallahu anhu has narrated the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that there are 3 people with whom Allah subhanahu wa ta'ala will not even talk on the day of judgment, and Allah subhanahu wa ta'ala will not cleanse them of their sins. And in a narration it said that Allah subhanahu wa ta'ala will not even look towards them. And there is a painful punishment for these people on the day of judgment. One is an old adulterer, an old fornicator, which refers to those people along the lines that people become old and still do not have haya with Allah subhanahu wa ta'ala. There's another beautiful thing about this hadith, inshallah I'll mention. The second person is that which is a ruler and a liar, a lying ruler. So a person who's in control and still lies. And the third is a person who's poor and still arrogant. The hadith is very clear, but the one thing that Hazrat Shaykh has pointed out here is that the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala is such. See, Allah subhanahu wa ta'ala is our Khaliq. He knows us inside out. The mercy of Allah subhanahu wa ta'ala is such. This hadith tells us one aspect, that Allah subhanahu wa ta'ala is going to be very angry with such people. But have you thought about it, that why are these people specifically picked? That why would Allah subhanahu wa ta'ala be really displeased with these people? You know, fornication or adultery is a major sin and earns the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala no matter what age you are. Similarly, takabbur, we read so many hadiths, arrogance is something that is disliked by Allah subhanahu wa ta'ala, and it does not matter if you are poor or rich. Similarly, lying is something really disliked by Allah subhanahu wa ta'ala, no matter if you are in control or if you are not, if you are in authority or if you are not. But the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala is such, as Shaykh has written, that Allah knows that my slaves have temptations. My slaves have temptations and they are pressurized by things. So a young person is much more likely to give in to the desire to disobey Allah subhanahu wa ta'ala in those lines. A person who is rich and has position is much more likely to fall into the trap of takabbur and arrogance. And a person who is quelled by authority, who is under control of someone else, is much more likely to lie to save their life, to lie to save their interest. But these people who do not have these things, still they choose to disobey Allah subhanahu wa ta'ala. So a person who has become old and with age their desires have died down, but they have still not started to do haya from Allah subhanahu wa ta'ala. They are still engaged in the worst of sins. Similarly, a person who is in authority, who controls things, still chooses to lie. They do not have fear of any other people, but they still choose to lie. And a person who does not have anything to be arrogant about, but they still choose to be arrogant. Allah subhanahu wa ta'ala really dislikes them so much that Allah subhanahu wa ta'ala is not going to cleanse them of their sins. And Allah subhanahu wa ta'ala, when somebody is not cleansed of their sins by Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment, then there is no chance for them entering into Jannah. Their only abode is hellfire. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us.
Inshallah, I will quickly read 2 more hadiths from the chapter. عن زيد بن طلحة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياة. زید بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کا کوئی امتیازی وصف ہوتا ہے, یعنی there is a characteristic feature of every دین, اور دین اسلام کا امتیازی وصف حیا ہے. حضرت زید بن طلحہ رضی اللہ عنہ has narrated, he copies from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that every deen, every religion has some characteristic feature, and the characteristic feature of Islam, the deen of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, is haya. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کی ہی ایک شاخ ہے, یا ایمان ہی سے پیدا ہوتی ہے, اور ایمان کا مقام جنت ہے, اور بے حیائی اور بے شرمی اور بدکاری بدکاری میں سے ہے, یعنی برے کاموں میں سے ہے, جفا میں سے ہے, اور بدی یا برائی دوزخ میں لے جانے والی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ has narrated from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that haya is from iman, is the derivative of iman, and the result of iman is jannah, the final station of iman is jannah, and lack of haya is from evil, and evil, the end point of evil is entrance into Jahannam. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us an understanding of haya, and may Allah subhanahu wa ta'ala grant us concern about haya. These days, especially in this society, and this is pretty much becoming universal, that lack of haya is the new norm. Lack of haya is the new cool. Now, here in colleges, in high school, even in middle schools, lack of haya is systematically instilled into the minds of people. You are taught that what you can do, you should do. And you are, na'uzu billah, somebody, as if you are a neuter, or if you do not have the capacity, if you do not do those things that are below haya. So when we send our children to school, or when we put ourselves in that environment, we should be mindful about what we are doing. We have been raised up in an environment, for the most of us, which was more or less full of haya, had haya, some sort of haya. But look at our own condition, what we have grown up to be. Although we were raised up in an Islamic environment, or even if not in an Islamic environment, we were raised up in an environment that was overall an environment of haya. What has become of us? So, and think what is going to become of our children. If they do not get even that which we got in our schools and in our homes, they do not get that. Children these days are very smart. Very soon, very early on in their life, you think your child is very innocent, he's not innocent, she's not innocent. Stop thinking that they are innocent. Very early on in their life, they determine that divide that is at their home and at their school. If you are trying to provide them an Islamic environment, if you are trying to provide a more or less Islamic environment, or an environment of haya and decency at your home, they will very quickly learn that there is a divide at what is going on at my home, and what is the norm of this society. And very soon they are going to learn what to tell their parents and what not to, what to share with their parents and what not to. And before you know it, you will have lost total control over your child. There's several stories. You sit with me sometime and I'll tell you the stories of these past 5 or 10 years in this country called the United States of America, the melting pot of civilization and culture, where people from religious families came and their children are not in their hands. Their children have no control over. They just don't have any connection. That decency that we got as we were growing up, they got nothing of it, and they have no connection with Islam. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala himself has said, there is a painful punishment for people who like that behayai or immodesty spreads among Muslims, among the believers. What is going on back home, we all understand. But all of us, the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, kullukum ra',
all of you have been given control over a certain group. All of you are commanders, all of you are governors, and you will be asked about that which was given under your control. So we have control over our home and we have control over our family. If we do not exercise that control wisely, in accordance with the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, we will be asked about that. We cannot present this as an excuse that the whole society was going in that direction. That will not be an excuse. We have been given control over something, and that control we have to exercise. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us an understanding. It's been a long time since I read any Naat. Inshallah, I'll recite some Naat, Sharaf Naat to be for me. Recite some Ashar of Naat. These Ashar like a fresh from the bakery kind of a thing, because they just came. I just had those like after Maghrib tonight, so they are kind of rough. The edges are rough, but maybe inshallah you enjoy them. The background is that a person, this is the state of all of us, that sometimes even with a lot of effort we still fail. We want to be a person of Allah subhanahu wa ta'ala. The people who do not understand Urdu are not going to understand these ashar anyway, so I'll explain it in Urdu now. کہ ہم بعض اوقات بار بار کوشش کر کے بھی ناکام ہو جاتے ہیں, پوری کوشش کرتے ہیں پھر بھی بہک جاتے ہیں, بھٹک جاتے ہیں. تو حقیقت میں وہ کچھ وقت کے لیے, اس کی مثال ایسے سمجھنا چاہیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان کپڑے بدل رہا ہوتا ہے تو جو اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے اس سے دور ہو جاتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے اس سے دور چلے جاتے ہیں. تو ہماری مثال بھی حالت گناہ میں اللہ تعالیٰ سے دور ہو جانے میں ایسی ہے کہ ہم اس وقت اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے مجازن اللہ تعالیٰ سے دور بھی ہو جاتے ہیں, لیکن اصل میں وہ دوری بھی دوبارہ تڑپ کے پلٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی والی ہوتی ہے. حضرت Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the example of a mu'min, a believing slave, is like a horse that is tied to its anchor, and sometimes the leash becomes long, so the horse goes a little away from its center, but then very quickly comes back, always wants to come back. This is the condition of our heart. And of course, in being further from Allah subhanahu wa ta'ala and being far away from Allah subhanahu wa ta'ala, there is death of our heart. قیامت ہے میرے دل کا تجھی سے دور ہو جانا, قیامت ہے میرے دل کا تجھی سے دور ہو جانا, نوید وصل سن کر بھی کبھی مہجور ہو جانا. قیامت ہے میرے دل کا تجھی سے دور ہو جانا, نوید وصل سن کر بھی کبھی مہجور ہو جانا. مجھے معلوم ہے ایک یہ بھی ہے انداز رندانہ, مجھے معلوم ہے ایک یہ بھی ہے انداز رندانہ, لبوں کو تشنگی دے کر دلوں کا شوق بھڑکانا. مجھے معلوم ہے ایک یہ بھی ہے انداز رندانہ, لبوں کو تشنگی دے کر دلوں کا شوق بھڑکانا. مجھے ایک ناز ہے تم سے
کہو تو میں کہوں کھل کر، مجھے ایک ناز ہے تم سے، کہو تو میں کہوں کھل کر، میری دوری بھی تکتی ہے تمہاری راہ روزانہ، مجھے ایک ناز ہے تم سے، کہو تو میں کہوں کھل کر، میری دوری بھی تکتی ہے تمہاری راہ روزانہ، کوئی سمجھے کبھی اے کاش کیا ہے درد تیرا دل، کوئی سمجھے کبھی اے کاش کیا ہے درد تیرا دل، کوئی کر دے بیاں لفظوں میں تیری آہ مستانہ، کوئی کر دے بیاں لفظوں میں تیری آہ مستانہ، میرے غم کو بدل کر دے نشاط دل تو ہی دے، میرے غم کو بدل کر دے نشاط دل تو ہی دے، نہیں زیبا دیار دل میں تیرے غیر کا آنا، نہیں زیبا دیار دل میں تیرے غیر کا آنا، کرم سے تیرے پھر سب بھول کر منگتا بنا ہوں میں، کرم سے تیرے پھر سب بھول کر منگتا بنا ہوں میں، عجب تیری کریمی کا ہے پہ ہم جوش میں آنا، انسان گناہ کرنے کے بعد بھی بالآخر اللہ تعالیٰ کا جب کرم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی در پہ آ جاتا ہے اور ٹوٹ کے مانگ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، اور یہ بھی اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کی کریمی ہے، اللہ کی شان کریمی ہے، کریم کا مطلب ہوتا ہے بغیر استحقاق، بغیر حق کے دیتے ہیں، ہم گناہ کر کے اپنا حق تو کھو دیتے ہیں، ہمارا حق تو کچھ تھا ہی نہیں، اور گناہ کر کے ہم اور دور ہو گئے اللہ تعالیٰ سے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کرم فرما کے اور بار بار کرم فرما کے، ہم بار بار گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار کرم فرما کے ہمیں اپنے پاس بلا لیتے ہیں، کرم سے تیرے پھر سب بھول کر منگتا بنا ہوں میں، عجب تیری کریمی کا ہے پہ ہم جوش میں آنا۔ نعت کی چند اشعار انشاءاللہ جو شعر پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے، یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا،
یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، جہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، گناہگاروں کو ہم بخشیں گے تم سے وعدہ کرتے ہیں، گناہگاروں کو ہم بخشیں گے تم سے وعدہ کرتے ہیں، محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے، گناہگاروں کو ہم بخشیں گے تم سے وعدہ کرتے ہیں، محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت نصیب فرمائے، ان کی محبت میں جینا نصیب فرمائے، ان کی محبت میں دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیجیے، اگلے پچھلے نئے پرانے ظاہری باطنی خفیہ علانیہ، یا اللہ جن کو ہم نے گناہ سمجھ کے کیا، یا اللہ ناسمجھی میں کیا، یا اللہ جن کو ہم نے کر کے یاد رکھا اور جن کو ہم نے بھلا دیا، یا اللہ آپ علیم و خبیر ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، یا اللہ اور خود ہم کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، یا اللہ اور خود ہماری جان پر آپ ہم سے زیادہ رحیم ہیں، یا اللہ یا اللہ آپ ہمارے خالق ہیں، یا اللہ ہمارے بنانے والے ہیں، یا اللہ آپ ہی نے ہم کو بنایا ہے، یا اللہ اور آپ ہم کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، یا اللہ ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، یا اللہ ہماری سوچیں، یا اللہ ہمارے خیالات، یا اللہ جو ہم لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، لوگوں سے چھپ کے کرتے ہیں، یا اللہ جس کا ارادہ کرتے ہیں، یا اللہ سب آپ جانتے ہیں، یا اللہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، یا اللہ لیکن آپ ارحم الراحمین ہیں، یا اللہ ارحم الراحمین ہونے میں یہ بات بھی شامل ہے، یا اللہ کہ جتنا رحم اور جتنی پرواہ ہم خود اپنے آپ کے بارے میں کرتے ہیں، یا اللہ اس سے زیادہ پرواہ آپ ہمارے بارے میں فرماتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنی جان کی پرواہ نہیں، یا اللہ جتنی آپ کو ہماری جان کی پرواہ ہے، یا اللہ ہم خود اپنی بہتری کو اتنا نہیں چاہتے، یا اللہ چاہ نہیں سکتے، یا اللہ جتنا آپ ہماری بہتری کو چاہتے ہیں، یا اللہ آپ کو آپ کی اس شفقت کا واسطہ، آپ کو آپ کی اس کریمی کا واسطہ، یا اللہ اپنے بندوں سے آپ کی ایسی محبت کا واسطہ، یا اللہ جو ماؤں کو یا اللہ شرما دے، ماؤں کی اپنے بچوں سے محبت کو شرما دے، یا اللہ ماؤں کو محبت دینے والے خود آپ ہیں، یا اللہ ایسی محبت جس کے لیے مائیں اپنے بچوں پہ اپنی جان قربان کر دیتی ہیں، یا اللہ آپ ایسی محبت کے بنانے والے ہیں، یا اللہ آپ کو آپ کی اپنے بندوں سے محبت کا واسطہ ہے، یا اللہ آپ کی شان کریمی کا واسطہ ہے، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے، ہمیں مردود نہ فرمائیے، ہمیں اپنے سے پرے نہ دھکیل دیجیے، یا اللہ بچوں سے اگر غلطی بھی ہو جاتی ہے، یا اللہ ماں وقتی ناراضگی کے بعد یا اللہ خود ان کو آگے بڑھ کے گلے لگا لیتی ہے، یا اللہ ہم تو نالائق ہی نالائق ہیں، یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یا اللہ زمانے بھر کا یا اللہ کالا دھن ہم نے کیا، یا اللہ زمانے بھر کی یا اللہ ذلتیں اپنے دامن میں سمیٹ لی، یا اللہ کس کو اپنی حالت بتائیں، یا اللہ کس کے سامنے اپنی حالت رکھیں، یا اللہ کون ہے جس کا رحم ہمارے گناہوں کو یا اللہ معاف کر سکے، یا اللہ کس کا عفو ہے، یا اللہ جو ہماری خطاؤں کو معاف کر سکے، یا اللہ آپ ہی ہیں جس نے کہا ہے، یا اللہ کہ گناہوں کو معاف کرنا میرا محبوب عمل ہے، یا اللہ ہم اپنے گناہوں کی پوٹلی یا اللہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یا اللہ اپنا محبوب عمل جاری فرمائیے، اپنا محبوب عمل جاری فرمائیے، اپنا محبوب عمل جاری فرمائیے، یا اللہ توبہ کرنے والا آپ کا محبوب ہے، یا اللہ ہم اس بھرے مجمع میں یا اللہ سب یا اللہ توبہ کرتے ہیں، یا اللہ آپ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہم نے بہت گناہ کیے، یا اللہ آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، یا اللہ آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، یا اللہ
آپ معاف فرما دیجئے، اپنی شان کریمی کا یا اللہ جلوہ دکھا دیجئے، یا اللہ اپنی کریمی کا سورج طلوع فرما دیجئے، یا اللہ سب اندھیرے دور فرما دیجئے، سب غلاظتیں دور فرما دیجئے، ہمیں پاک و صاف فرما دیجئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ جن کا آپ نے ہمیں اپنے کرم سے امتی بنا دیا یا اللہ، بغیر کچھ جانے بغیر کچھ سمجھے یا اللہ ان کے امتی بن گئے یا اللہ، یا اللہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ سے بہت امید دلائی ہے یا اللہ اس امید کا واسطہ یا اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ یا اللہ ان کے پیارے پیارے پرنور چہرے کا واسطہ یا اللہ، اس امت پہ رحم کھا لیجئے، ہم سب پہ رحم کھا لیجئے، ہم سب پہ رحم کھا لیجئے، ہم سب پہ رحم کھا لیجئے۔ ہمارے گناہوں کے سبب یا اللہ ہمیں مردود نہ فرما دیجئے، ہماری نالائقیوں کے سبب، بے وفائی کے سبب، منہ موڑ کے بھاگنے کے سبب یا اللہ آپ بھی ہم سے ناراض نہ ہو جائیے، آپ بھی ہم سے اپنا منہ نہ موڑ لیجئے یا اللہ، جس سے یا اللہ آپ نے اپنا منہ موڑ لیا یا اللہ، اور اس کے خسارے میں یا اللہ کوئی کسر باقی نہیں رہی یا اللہ، کوئی یا اللہ کوئی چیز باقی نہیں رہی یا اللہ، اس کو بچانے والا کوئی نہیں یا اللہ ہم تو آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں یا اللہ، آپ کے دربار میں آئے ہیں یا اللہ، آپ کے سامنے یا اللہ دامن پھیلائے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں یا اللہ ہمارے اس پکارنے کو سن لیجئے، ہمارے اس پکارنے کو سن لیجئے، ہمارے اس پکارنے کو سن لیجئے یا اللہ، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں یا اللہ سوائے اس کے کہ یا اللہ آپ کی محبت کو ہم پالیں یا اللہ، ہمارا یہاں جمع ہونے سے یا اللہ اور کوئی مقصد نہیں یا اللہ سوائے اس کے کہ یا اللہ ہم آپ کے ہو جائیں یا اللہ، آپ ہمیں اپنا بنا لیجئے، ہمیں بامراد فرما دیجئے، جس کی مراد آپ ہو یا اللہ وہ نامراد ہو ہی نہیں سکتا یا اللہ، اب ہمیں کبھی بھی نامراد نہ فرمائیے، ہمیشہ بامراد فرمائیے یا اللہ، اپنی محبت عطا فرمائیے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائیے، اسی محبت میں جینا نصیب فرمائیے، اسی محبت کے ساتھ چلنا پھرنا نصیب فرمائیے، اسی محبت کے ساتھ سونا جاگنا نصیب فرمائیے یا اللہ، اسی محبت کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب فرمائیے یا اللہ، اسی محبت کے صدقے یا اللہ موت اور ما بعد الموت یا اللہ سارے مراحل آسان فرمائیے یا اللہ، قبر کے حشر کے یا اللہ سارے مراحل آسان فرمائیے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا اللہ ہمیں یا اللہ جمع فرما دیجئے، ان کے جھنڈے تلے یا اللہ ہمارے بڑوں کو بھی، ہمارے چھوٹوں کو بھی، ہمارے ساتھ والوں کو بھی یا اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا اللہ ان کے جھنڈے تلے جمع فرما دیجئے، ان کے ساتھ یا اللہ جنت داخلہ نصیب فرمائیے یا اللہ ہماری حرکتیں اس قابل نہیں ہیں یا اللہ ہماری کرتوت تو ایسے نہیں ہیں یا اللہ، لیکن یا اللہ آپ بھی غفار ہیں یا اللہ، آپ بھی کرم فرمانے والے ہیں یا اللہ، آپ اپنے کرم کا سورج چمکا دیجئے یا اللہ، ہمارے گناہ بہت بڑے صحیح یا اللہ، لیکن آپ کی رحمت سے بڑے نہیں ہیں یا اللہ اپنی رحمت کا سورج چمکا دیجئے، اپنی رحمت کی چادر تان دیجئے، ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیجئے، ہمیں اپنے مقبولین میں شامل فرمائیے، مطیعین میں، منیبین میں، ذاکرین میں، شاغرین میں یا اللہ، ہر لمحہ یا اللہ قرب میں بڑھنے والوں میں یا اللہ مقربین میں شامل فرمائیے۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔